قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، صل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے نیا سال ہمارے قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیا سال ہمیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے رحمت اور برکت اور تمام امت اسلام اور تمام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث رحمت بنائے اور باعث برکت بنائے اور دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کی آسانی کا سبب بنائے۔ آنے والا سال اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس لیے یکم محرم سے عاشوراء کے دن تک جتنے خاص وظائف اور عمل کرنے چاہیے وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ نیا سال آنے پر دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ گزرے ہوئے سال پر ہماری مغفرت فرما، آنے والے سال کو ہمارے لیے رحمت اور برکت بنا۔ یہی دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے، اور بھی دعائیں اور عملیات ہیں، اور ایک خاص عمل ہے جو یکم محرم سے عاشوراء تک کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے درمیان میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے کچھ کام ہیں جو ایک محرم کی چاند نظر آنے سے لے کر عاشوراء تک کرنے ہیں، جس میں سے ایک عمل تھا سورۃ الفاتحہ کا، جو پچھلی ویڈیو میں ہمارے گزر چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر میں اس کا لنک مل جائے گا آئی بٹن پر۔ اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ اس میں محرم کے چاند نظر آنے کے بعد کچھ مسنون دعائیں ہیں جو آپ علماء کرام سے معلوم کر سکتے ہیں۔ باقی عملیات سے متعلق میں بتا دوں کہ یکم محرم سے جو کوئی شخص سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اس کو پڑھے، سبحان الملک القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اس کو روزانہ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھے، اور اس کے شروع اور آخر میں درود شریف اور کچھ مرتبہ استغفار بھی پڑھے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے عمل کرنے پر سارے سال آپ کو اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، نیک اعمال کی توفیق دیں گے، اور سارا سال آپ پر رحمت اللہ کی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ پر شفقت فرمائیں گے اور رحمت فرمائیں گے۔ ایک اور عمل ہے سورۃ الاخلاص کا، جو تہجد پڑھتے ہیں جو حضرات یا جو نہیں پڑھتے وہ کوشش کریں کہ تہجد کی پابندی کریں، اور سورۃ الاخلاص کو ہر پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، دوسری رکعت میں چاہے سورہ فلق پڑھ لیں یا سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھنا بہتر ہے، یا دونوں سورتیں پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ صرف پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ایمانی قوت کو بڑھائیں گے، اور نفاق دل سے نکلے گا، اللہ کا یقین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور ان ایام میں استغفار اور درود شریف کی کثرت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احکامات میں سے کچھ سناتا ہوں جو عاشورہ تک یا سال بھر ہی کرنا چاہیے، اور عاشورہ تک اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا اور فحش ان 10 ایام میں فحش گوئی یعنی زبان کے ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، اپنا اہل و عیال میں وسعت کرنا، نفقے کی یعنی ان کو کھانے پینے اور اخراجات کی وسعت کرنا، صلہ رحمی کرنا، صدقہ دینا، مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، سلام کو عام کرنا، دشمن سے صلح کرنا ان 10 ایام میں، اور خاص کر 10 محرم یعنی عاشورہ کے دن غریب و مسکینوں میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنا اور گھر کا دسترخوان وسیع کرنا، اور اس دن زیادہ سے زیادہ اچھی چیزیں اہل و عیال میں کھلانا یا ان کو لا کر دینا، اور باہر بھی گھر کے علاوہ باہر بھی ان کاموں کا اہتمام کرنا، علماء کرام کی زیارت کرنا اور ان سے دعائیں لینا، اور خاص کر حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر اس تسبیح کو پڑھنا، اور محرم کے عاشورے کے دن کا ایک روزہ رکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یا 9 اور 10 کر لے یا 10 اور 11 کر لے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے شکرانے پر عیسائی بھی رہتے ہیں، اس لیے مسلمان ان کی مخالفت کے لیے ایک روزہ زیادہ رکھیں گے، عاشورہ سے پہلے ایک یا عاشورہ کے بعد ایک، عاشورہ کے ساتھ ایک روزے کو زیادہ کرنا۔ اور اس مہینے میں یعنی محرم میں چاند نظر آنے کے بعد سے 11 محرم تک ایک خاص عمل ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کو روزانہ 170 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اور 170 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد شروع آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر رکے ہوئے کام کو جو پچھلے سال نہیں ہوا تھا اللہ اس عمل کی برکت سے پورا فرما دیں گے، چاہے اس میں کیسی ہی رکاوٹ ہو اللہ اس کو آسانی سے ختم کر کے، اس رکاوٹ کو ختم کر کے کام کو پورا کر دیں گے۔ اور جو کوئی اس عمل کو کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو سال بھر دولت اور عزت سے نوازتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سال بھر اس پر رہتی ہے اور تمام کاموں میں کامیابی ملتی ہے۔ اس عمل کو کر کے اگر کوئی مشکل کام بھی شروع کرتا ہے تو اللہ سال بھر اس کام میں اس کو آسانی عطا فرماتے ہیں، اور اس عمل کے برکات ان 11 دنوں میں پڑھنے کی وجہ سے 1 محرم سے 11 محرم یعنی عاشورہ کے دوسرے دن تک پڑھنے کی وجہ سے اللہ عطا فرمائیں گے کہ کسی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی غیبی امداد اور غیبی مدد فرمائیں گے، رزق کا نظام اللہ تبارک و تعالی ایسی جگہ سے فرمائیں گے جہاں کسی کا دماغ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ 10 ایام میں، اور بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ کوئی کر لیتا ہے تو اس عمل کا خاص خیال کرے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس عمل کو کرتے ہیں اللہ ان کو سال بھر رحمتیں، اور برکت و تعالی جو بھی اس عمل کو کرتے ہیں اللہ ان کو سال بھر رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اور اس ایام میں جو شروع ہے 1 محرم سے لے کر عاشورہ یا اس کے ایک دن بعد تک، ان ایام میں فرائض کی پابندی سے ادا کرنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی سال بھر کی پابندی کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ان ایام میں قبرستان زیادہ جانا تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف اور آخرت کا یقین زندہ رہے، اور ان ایام میں کی جانے والی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو
علماء کرام سے معلوم کرنا. جیسے ایک دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس دعا کا کثرت سے پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین من المتطہرین. یہ وضو کے بعد کی دعا میں بھی ہے، تو اس حصے کو کثرت سے پڑھنا، استغفار کرنا. اور ایک خاص عمل ہے جو سورہ فاتحہ کا ہے، جس سے متعلق ایک ویڈیو بن چکا ہے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدے ہوں گے. کیف محرم کے مہینے میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، ان باتوں کا خیال رکھیں، ان اعمال کو کریں. اور محرم کے مہینے میں خاص سورۃ الفاتحہ کا اور اسماء الحسنی میں سے یا رحمان یا رحیم، ان دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص سورہ مزمل یا بسم اللہ کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو محرم کے پہلے ہفتے میں شروع کر لے، کہ اس میں اس کو 9 چندی جمعرات بھی مل جائے گی اور ثابت مہینہ بھی مل جاتا ہے، اور بہت ساری اس میں عملیاتی فوائد بھی ہیں. عملیات سے متعلق اگر کوئی حضرات اس میں ابھی عملیات شروع کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت اچھا اور غنیمت کا موقع ہے کہ وہ سال کے شروع میں ہی عملیات شروع کر لیں. جیسے حصار کا عمل ہے اور روحانی قوت کا عمل ہے یا حاضرات کے عمل ہیں، وہ اس محرم کے پہلے ہفتے میں شروع کر لیں. تو چاہے وہ 9 چندی جمعرات سے ہو، 9 چندی جمعہ ہو یا 9 چندی پیر ہو، ان میں سے کوئی ایک منتخب کر کے جلدی سے عملیات شروع کر لیں جو حضرات شروع کرنا چاہتے ہیں. اور سال کے شروع میں ایسے کاموں کو کرنا چاہیے جو آپ سال بھر کا، جس پر آپ کا زیادہ دھیان ہوتا ہے. تو ان اعمال اور نیک کاموں کے ساتھ اگر کوئی کام شروع کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا کاروبار ہو یا عملیات ہو یا کچھ سیکھنا ہو یا کسی عمل کی زکوٰۃ ہو، محرم کے مہینے میں کرنے سے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اسلامی مہینے کا پہلا سال اور شروعاتی بنایا ہے، تو انشاءاللہ شروعات آپ کے بڑے کاموں کے ساتھ ہوگی اور نیک عزائم کے ساتھ ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہوگی. اور عملیات کے لیے محرم کا مہینہ بھی بہت ہی خاص ہے. اس محرم میں بہت سارے لوگ نام محرم لیتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں، ان سے بچتے رہیں. نام حسین کا لیا جاتا ہے اور گانا بجانا کیا جاتا ہے، اس سے محفوظ رہیں، ان سب باتوں سے دور رہیں. گانا بجانا اسلام میں بالکل حرام ہے، تو ان چیزوں سے دور رہیں. جن چیزوں سے فرائض میں کوتاہی ہو، نمازوں میں کوتاہی ہو اور اسلام کے نام پر گناہ کیے جائیں، ویسی جگہوں سے بھی دور رہیں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اعمال کو قبول کریں گے اور آپ کے مختصر عملیات کی وجہ سے بڑی روحانی قوت آپ کو عطا فرمائیں گے. پابندیوں کے ساتھ جو عمل کیے جاتے ہیں اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے. تو جو باتیں شروع سے بتائی گئی ہیں، جتنے اعمال بتائے گئے، جیسے حسبی اللہ و نعم الوکیل والا عمل بتایا گیا، سورۃ الفاتحہ کا، سورہ اخلاص کا، تہجد کا، جتنے عمل بتائے گئے، ان کو اگر آپ پابندی سے کرتے ہیں تو اس میں اتنی روحانی قوت بڑھے گی کہ آپ کو پھر خاص روحانی قوت کا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور روحانی قوت جتنی بڑھے گی اتنی ہی آسانی سے آپ کی باطنی آنکھ کھلے گی. لوگ الگ الگ چیزوں پر الگ الگ محنت کرتے ہیں، جبکہ ہر چیز کا کنیکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ. جب آپ ترتیب سے صحیح کریں گے تو آپ کو باقی چیزوں میں آسانی ہوگی. حصار کا عمل مضبوط کریں گے تو اس کے بعد روحانی قوت کا عمل آسان ہوگا. روحانی قوت کا عمل مضبوطی سے کر لیں گے تو باطنی آنکھ کا عمل آسانی سے کھل جائے گا. پھر آپ کے لیے حاضرات اور تسخیرات اور اللہ کے غیبی مخلوقات کو دیکھنا، یہ سب آسان ہو جاتا ہے.
تو ایسی خاص اچھے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کر لیں، اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔